ڈیئر ویورز، ہمارے ساتھ سابق جسٹس حافظ عبد الرحمن انصاری صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب جو سو موٹو نوٹس لے رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، کیا ان کے کام سے یہ مطمئن ہے؟ ان کی کیا رائے ہے؟ جی حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف جسٹس پاکستان کا جو جوڈیشل ایکٹیویزم کی تھیوری ہے، میں اس سے 100% متفق نہیں ہوں. بہت سارے ایسے شعبے ہیں یا فیلڈ ہے جس میں انہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی. جو انتظامی معاملات ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کے کرنے کے ہوتے ہیں، اور جہاں تک انہوں نے توجہ نہیں دی اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے، اپنے ہی ادارے کے بارے میں وہ کوئی توجہ نہیں دے سکے. اس وقت عدلیہ کا بہت بڑا جو ہے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، چاروں ہائی کورٹس کے اور لوور کورٹس کے. اس پر زیادہ ان کو توجہ دینی چاہیے تھی تاکہ وہ اپنا گھر سیدھا کر سکیں. اب ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے، اب معلوم نہیں کہ وہ اس پر کیسے جو ہے اس پر توجہ دیں گے. اور جہاں تک کچھ معاملات میں جو عوام کے مفاد عامہ کے کام ہیں دو چار، اس میں ان کی مداخلت بنتی بھی تھی، کی بھی ہے. وہ خدا کرے کہ اس کے کوئی اثرات، لیکن ابھی تک مجھے اس کے بھی اثرات نتائج نہیں نظر آ رہے. جیسے کہ ہسپتالوں کا معاملہ ہے جی، ایڈلٹریشن کا معاملہ ہے، اور کئی معاملات ہیں. انہوں نے ٹھیک ہے اس کا نوٹس لیا، لیکن مجھے کوئی اس کے اثرات نظر نہیں آتے. یہ وہ معاملات ہیں جن پر دائمی چیک ہونا چاہیے. وہ انتظامیہ کا کام ہے. انتظامیہ جو ہے بڑے اناڑی لوگوں پر مشتمل ہے. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، اور اس طرح ہے بس علل پر جو ہے وقت گزر رہا ہے، وہ گزر جائے گا. بہرحال چیف جسٹس پاکستان صاحب کو ہم گڈ وشز کے ساتھ رخصت کریں گے 17 جنوری کو. اب ہمارے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایکس جنرل سیکرٹری راجہ ذوالقرنین صاحب موجود ہیں. سینئر وکیل ہیں، بہت سینئر وکیل ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے اور ان کی کیا اوپینین ہے؟ جی راجہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ملک موسیٰ وان صاحب آپ کے اس چینل کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی قومی ایشو پر بات چیت شروع کرائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر نہ صرف غیر آئینی ہے، غیر دستوری ہے، اور ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں. انہوں نے مکمل طور پر پاکستان کا جوڈیشل سسٹم تباہ کر کے رکھا. بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جو یہ کر رہے ہیں اس سے یہ یا تو کسی ایسی خفیہ ہاتھوں کے ایجنڈے پہ کھیل رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان کی ریاست کمزور ہوئی. پاکستان میں جو ہمارا اکانومی ہے برباد ہوئی ہے. پاکستان کا جوڈیشل سسٹم برباد ہوئی، اور آپ یعنی آنے والے لوگ جو ہیں جو یعنی کہ ان کے اقدامات کے دور رس نتائج ہوں گے، اور انہوں نے براہ راست ایک تصادم کی راہ اختیار کر لی ہے. کیونکہ سو موٹو جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. یہ ایک شخص کا اختیار نہیں ہے. سو موٹو پوری سپریم کورٹ کے ادارے کا اختیار ہے، اور وہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے بادشاہت کے انداز سے سو موٹو چلائی ہے. اب دیکھیں نا، یہ وہاں بیٹھے ہوئے یعنی مجسٹریٹ کے اختیار بھی چھینے جا رہے ہیں، یہ وہاں بیٹھے ہوئے ایس ایچ او کے اختیار بھی چھینے جا رہے ہیں، یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام اداروں کے اختیار استعمال کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی یعنی خطرناک ہے. اس سے پاکستان کی ریاست کی جڑیں ہل گئی، اور انہوں نے یہ جو کر رہے ہیں، یعنی یقین کریں یہاں پر ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے جس قسم کا انہوں نے کرفیو قیاس اور انارکزم کی طرف بڑھایا ہے سوسائٹی. اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، لیکن یہ ہے کہ شکر الحمدللہ کہ پاکستان کے سیاسی لوگ انتہائی میچور ہیں، یعنی میاں نواز شریف صاحب جیسے، زرداری صاحب جیسے،
اور محمود اشرف صاحب جیسے، اور یعنی یہ ایسے لوگ ہیں، اور باہر میں بھی ایک میچور لیڈرشپ ہے کہ ہم اس طرح سے ٹکراؤ میں نہیں آئے کہ کہیں ادارے نہ ٹوٹ جائیں، حالانکہ ان کا ہر قدم جو ہے وہ ٹکراؤ کی طرف ہے، اور جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ انتہائی آپ نے حساس معاملے میں، اور یہ ایک ہمارا پاکستان کی ریاست کا معاملہ، اس پہ آپ نے یہ ڈسکشن سٹارٹ کی ہے، اور یہ ایک قومی آپ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ تھینک یو سر۔ اب ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ سید منظور گیلانی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے جو اقدامات ہیں سو موٹو اور پبلک کے انٹرسٹ کے جو بھی ہیں، ان کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی گیلانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ سو موٹو کا جو اختیار ہے اس کے بارے میں ضوابط جو ہیں وہ طے کرنے چاہیے، اصول و ضوابط، صحیح، طریقہ کار طے کرنا چاہیے۔ صحیح۔ یہ تو سترے بے مہار کی طرح جو سو موٹو لیے جا رہے ہیں، یہ ہماری جو جوڈیشل نظام ہے، جو عدالتی نظام ہے، اس پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس میں کسی بھی آدمی کو اپیل کا حق نہیں ملتا، اور چیف جسٹس صاحب کی جو ذاتی ان کا خیال ہے وہ امپوز کر دیتے ہیں، قوانین کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو لگا دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدے کی بجائے اس کا نقصان ہوا ہے، اور کسی بھی صورت میں اس بات کو پسند نہیں کیا جا سکتا۔ جی، اور رہی یہ بات کہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو پھر ان کو بھی پتہ چل جائے گا ان باتوں کا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک، تھینک یو سر۔ اس وقت اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ احسان وائیں صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے جو اقدامات ہیں وہ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی وائیں صاحب۔ یہ جو اقدامات ہیں اس کو میں یہ وضاحت کروں کہ آئین کے تحت 3 ادارے ہیں، جی، ایک عدلیہ ہے، ایک جس کو مقننہ آپ کہتے ہیں، اور ایک ایگزیکٹو ہے، اور یہ چیف صاحب اس وقت تینوں اداروں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایگزیکٹو کو بھی استعمال یہی کر رہے ہیں، اور لا میکنگ بھی یہ کر رہے ہیں، اور آئین کو بھی یہ چھیڑ رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جوڈیشری بھی تباہ کا لفظ تو میں نہیں استعمال کرتا، جوڈیشری بھی خراب ہو رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں جوڈیشل نظریات انصاف پر مبنی فیصلے مشکل ہو جائیں گے، اور جتنے ماضی میں فیصلے ہوئے ہیں، مدن نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے، ساری زندگی کے لیے اسے نااہل قرار دے دیا، وہ آئین میں موجود نہیں ہیں کہ بھئی 1 سال کے لیے ہوگا، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے۔ انہیں چاہیے تھا کہ یہ پارلیمنٹ کو بھیجتے کہ یہ اسے فکس کرو کہ بھئی کتنے عرصے کے لیے نااہلیت ہو۔ انہوں نے خود فیصلہ کر دیا کہ جی یہ تمام زندگی کے لیے نااہل ہو گئے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین میں امینڈمنٹ بھی یہ خود کر رہے ہیں، اور قانون سازی بھی یہ خود کر رہے ہیں، اور یہ جتنا یہ انصاف یہ پھیلا رہے ہیں کہ خود پوچھتے ہیں لوگوں کو، بتائیں آپ کو کیا انصاف چاہیے، اور تمام ٹرانسفریں اور تمام اپوائنٹمنٹس اور یہ خود کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹو کا ادارہ بھی انہوں نے اپنے پاس سنبھالا ہوا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیف صاحب کو احساس کرنا چاہیے کہ یہ ایک ادارے کے عدلیہ کے چیف ہیں، انہیں بہت سوچ سمجھ کے ایسی مثالیں قائم کرنی چاہیے کہ جو آنے والے جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے فخر محسوس کریں۔ تھینک یو بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔